بردہ قسط نمبر 23۔ تینوں حملہ آوروں کے ہاتھ اپنے ترکشوں کی جانب بڑھے، مگر اس سے پہلے قتیلہ چلے میں تیر ڈال چکی تھی۔ اس کے قدم رکے اور اگلے ہی لمحے اس کی کمان نے تیر اگل دیا۔ پہلا تیر چلاتے ہی وہ تیر کا نتیجہ دیکھنے کے لیے رکی نہیں تھی، فوراً ہی ترکش سے دوسرا تیر نکال کر اس نے چلا دیا۔ پہلا تیر درمیان والے کی گردن سے پار ہوا تو دوسرا تیر اس کی داہنی جانب موجود ساتھی کی کھوپڑی میں پیوست ہو چکا تھا۔ دونوں گھوڑے سے نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ 60-70 قدم کے فاصلے پر اس کا نشانہ خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسرا تیر چلانے کے ساتھ وہ اوندھے منہ ریت پر لیٹ گئی کہ ٹیلے پر موجود تیسرا دشمن تیر چلا سکتا تھا، لیکن اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب تیسرے حملہ آور نے بجائے تیر چلانے کے بھاگنے کو ترجیح دی۔ شاید وہ اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اس کا گھوڑا ٹیلے کی مخالف سمت میں غائب ہو گیا تھا۔ قتیلہ نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی، اگلے ہی لمحے وہ تیز رفتاری سے ٹیلے پر چڑھ رہی تھی۔ گو ریت کے ٹیلے پر بھاگ کر چڑھنے میں کافی دقت ہوتی ہے کہ پاؤں کے نیچے سے ریت سرک سرک جاتی ہے۔ 20-25 گز اونچے ٹیلے پر چڑھنے میں اس نے بہت کم وقت لگایا تھا۔ اوپر پہنچتے ہی اسے حملہ آور سر پر گھوڑا دوڑا کر دور جاتے نظر آیا۔ دونوں مقتولوں کے گھوڑے وہیں کھڑے تھے۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے اس نے ایک مقتول کے چہرے سے ڈھاٹا کھولا۔ ایک اجنبی چہرہ دیکھتے ہی اس نے شکر کا گہرا سانس لیا تھا۔ دونوں گھوڑوں میں سے اسے مشکی رنگ کا گھوڑا اچھا لگا تھا۔ اس کی گردن پر ہاتھ پھیر کر پوچھ لی اور اگلے ہی لمحے وہ گھوڑے کے اوپر تھی۔ گھوڑا ناخوشگوار انداز میں ہی نہیں لایا، لیکن جب اس نے لگام کو جھٹکا دے کر ایڑ لگائی تو وہ دوڑ پڑا۔ حملہ آور گھوڑے کو سر پر دوڑاتے ہوئے فرلانگ بھر دور جا چکا تھا۔ قتیلہ بھی اس کے تعاقب میں بڑھ گئی۔ وہ ایک بہترین گھڑ سوار تھی۔ دونوں گھوڑوں کا فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہونے لگا۔ اسے یقین تک حملہ آور اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کی تنگ و دو میں تھا۔ گو اس کا پیچھا چھوڑ کر اپنے قبیلے کا رخ کر سکتی تھی، لیکن اس طرح اسے حملہ آوروں کے مقصد کے بارے میں معلوم نہ ہو پاتا۔ اب بھی حملہ آور کا گھوڑا اس سے 100 قدم آگے تھا۔ کمان ہاتھ میں لے کر وہ رکاب میں ڈالے پاؤں پر زور دے کر زین سے تھوڑا سا اٹھی اور پوری قوت سے چلا کھینچتے ہوئے اس نے تیر چھوڑ دیا۔ لیکن اس طرح بھاگتے ہوئے گھوڑے پر نشانہ سادھنا نہایت مشکل تھا۔ تیر گھڑسوار کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس نے کوشش کرنا ترک نہیں کیا تھا۔ اس کا چلایا ہوا تیسرا تیر بجائے حملہ آور کے گھوڑے کے عقبی ٹانگوں کے درمیان لگا۔ دوڑتا ہوا گھوڑا ایک دم چاروں قدموں پر رکا اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ حملہ آور کی سمجھ میں گھوڑے کا رکنا نہیں آیا تھا۔ اس وجہ سے جو ہی گھوڑا الف ہوا وہ نیچے گر گیا تھا، اور پھر گھوڑے کی ٹانگیں جھٹکنے پر اسے بھی گھوڑے کی ٹانگوں کے درمیان نازک بدن میں گڑا ہوا تیر نظر آ گیا تھا، مگر تیر ایسی جگہ پر تھا کہ اسے نکالنے پر وہ گھوڑے کی چلائی ہوئی ٹانگ کا شکار ہو سکتا تھا۔ گھوڑے کا خیال ترک کر کے وہ پیدل ہی بھاگ پڑا، مگر قتیلہ نے اسے چند لمحوں میں جا لیا تھا۔ گھوڑے کے قریب پہنچتے ہی وہ ہانپتا ہوا رک گیا تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اتری، کمان کو پشت پر لٹکاتے ہوئے اس نے میان سے تلوار کھینچ لی تھی۔ دیکھیں سردار زادی، ہمارا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ وہ جوان سال آدمی تھا، لیکن قتیلہ سے مروب نظر آ رہا تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، مقصد کو چھوڑو، اپنا تعارف کراؤ۔ وہ جلدی سے بولا، میرا نام حارث بن ظہیر ہے، بنو احمر سے تعلق رکھتا ہوں۔ حملے کی وجہ؟ قتیلہ نے اگلا سوال کیا۔ وہ تفصیل بتاتا ہوا بولا، بنو احمر کے سردار کیدار بن ثابت کے حکم پر ہم آپ کو پکڑنے آئے تھے، کیونکہ وہ آپ کو بیوی بنانا چاہتا ہے۔ ایک دم قتیلہ کو یاد آیا کہ چند دن پہلے بنو احمر کے سردار نے اس کے والد کے پاس اپنے قبیلے کے 2-3 معززین کو بھیجا تھا۔ وہ اپنے سردار کے لیے قتیلہ کا رشتہ مانگنے آئے تھے، اور جبلہ کے پوچھنے پر قتیلہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ قتیلہ نے پوچھا، تمہارے ساتھیوں نے مجھ پر تیر چلائے ہیں
اور تم کہہ رہے ہو کہ فقط گرفتار کرنے آئے تھے؟ وہ آپ کو ڈرا رہے تھے تاکہ آپ بغیر مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیں۔ کتنے افراد مجھے پکڑنے کے لیے آئے تھے؟ 8۔ اس سے بات کرتے ہوئے قتیلہ کی نظریں چاروں اطراف میں گھوم رہی تھی۔ 2-3 فرلانگ کے فاصلے پر موجود ٹیلے پر ایک گھڑ سوار کی جھلک نظر آئی۔ ٹیلے کی بلندی پر رک کر اس نے چاروں اطراف میں نظر دوڑائی۔ اسی دوران ایک ایک کر کے ایک اور گھڑ سوار بھی نمودار ہوتے گئے۔ ان کی تعداد 4 تھی۔ اسے غافل دیکھ کر حارث بن ظہیر نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ بظاہر نظر وہ تنومند نوجوان تھا، اس کے سامنے کمسن قتیلہ کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، لیکن اس سے تو بات حملہ کرنے والا حارث بھی ناواقف تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی کیسی جنگجو ہے۔ تلوار کے نیام سے باہر نکلنے کی کھنک سنتے ہی قتیلہ اچھل کر پیچھے ہٹی۔ اگلے ہی لمحے اس کی تلوار حارث بن ظہیر کی تلوار سے ٹکرا چکی تھی۔ تلواریں واپس کھینچ کر وہ دونوں پینترا بدلتے ہوئے دوبارہ آگے بڑھے۔ اس مرتبہ قتیلہ نے تلوار آگے بڑھانے کے بجائے نیچے جھک کر اس کا وار خطا کیا۔ حارث اپنی جھونک میں ہلکا سا لڑکھڑایا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی قتیلہ کی تلوار اس زور سے اس کی تلوار کے دستے پر پڑی تھی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ قتیلہ نے تلوار سیدھی کرتے ہوئے اس کی گردن سے لگائی۔ ایک وجہ بتاؤ کہ تمہیں زندہ چھوڑ سکوں۔ وہ جلدی سے بولا، میں اپنے سردار کیدار بن ثابت تک آپ کا پیغام پہنچا سکتا ہوں۔ الفاظ سے زیادہ تمہاری گردن دیکھ کر اسے اچھا پیغام ملے گا، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے تلوار گھمائی۔ حارث کی گردن اپنے گھوڑوں کی ٹانگوں کے درمیان گری تھی۔ تلوار کی دھار سے ٹپکتے خون کو صاف کرنے کا تکلف کیے بغیر اس نے تلوار میان میں ڈالی اور اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ ٹیلے پر نمودار ہونے والے حملہ آوروں کا رخ اسی جانب تھا۔ ان کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ دور نکل جانا چاہتی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ لمبا چکر کاٹ کر اپنے قبیلے میں پہنچنے کا تھا۔ غروب آفتاب میں تھوڑا وقت باقی تھا اور اندھیرا چھا جانے کے بعد اس کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا۔ اب اسے دشمن کے بارے میں بھی معلومات مل چکی تھی، اس لیے وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتی گئی۔ غروب آفتاب کے 2-3 لمحوں بعد وہ قبیلے میں داخل ہو رہی تھی۔ حملہ آور سر توڑ کوشش کے بعد بھی اس تک پہنچنے میں ناکام رہے تھے۔ وہ بنو نصر سے 3-4 فرلانگ دور ہی سے واپس مڑ گئے تھے۔ اپنے خیمے کے پاس جا کر وہ جو ہی گھوڑے سے اتری، جبلہ بن کنانہ باہر نکل آیا۔ شکاری کو خالی ہاتھ دیکھ کر اس کے اناڑی پن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ خالی ہاتھ لوٹنے کی وجہ کچھ اور ہے بابا جان، ورنہ 1 ہرن اور 4 سور مار کر آ رہی ہوں۔ سور؟ جبلہ کے سوالیہ لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ اطمینان سے بولی، جی ہاں، 2 ٹانگوں والے سور۔ بنو عامر کے 8 آدمی اپنے سردار کیدار بن ثابت کے حکم پر قتیلہ بنت جبلہ کو پکڑنے آئے تھے تاکہ کیدار بن ثابت قتیلہ کو اپنی دلہن بنا سکے۔ جبلہ فکر مندی سے بولا، تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ قتیلہ کو چوٹ پہنچانے والا ہنوز شکم مادری میں ہے، پرغرور لہجے میں کہتے ہوئے گھوڑے کو لے کر استبل کی طرف بڑھ گئی۔ میں بادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شریم کی مسہری پر بیٹھا اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ سانپ والے واقعے کو چند دن بیت چکے تھے اور اب شریم کی طبیعت بہتر تھی۔ ایسی خواہش جس کے پورا ہونے کا امکان نہ ہو سپنا کہلاتی ہے، اور سپنے سوتے وقت دیکھے جاتے ہیں۔ جاگتے ہی سر جھٹک کر فضول خیالات سے جان چھڑا لینا صحت مندانہ رویے کی دلیل ہے۔ یشکر حجت کرتا ہوا بولا، مجھے آپ کا بیٹا کہلانے کا شرف حاصل ہے۔ بالکل ہے، مگر یہ بات صرف میرے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ ایک سردار زادی کبھی بھی ایسے مرد کو قبول نہیں کرے گی جو ماضی میں غلام رہ چکا ہو یا جس کا حسب نسب متعین نہ ہو۔ میرا والد شہنشاہ فارس کا خصوصی مصاحب ہے۔ ان کا مقام ساسانی سپاہ کے سپہ سالار سے بھی زیادہ ہے۔ شریم صاف گوئی سے بولا، ایک عرب دوشیزہ کے نزدیک
شاہ عجم سے عربی النسل غریب زیادہ پسندیدہ ہے، بشرط اس کا نسب ملاوٹ سے پاک ہو۔ گویا میرے نسب میں ملاوٹ ہے۔ یشکر شکواں کنا ہوا۔ شریم نے کہا، میں نے صرف عربی و عجمی کے فرق کی وضاحت کی ہے۔ یشکر معنی خیز لہجے میں بولا، بہرحال یہ معاملہ بہت طول کھینچنے والا ہے، کوئی بیوقوفی نہ کرنا۔ شریم اسے سمجھانے لگا۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا، سمجھداری دکھانے سے محبوب کے دور ہو جانے کا اندیشہ ہو تو بیوقوفی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ شریم کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے لگا تھا کہ وہ تینا بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ابا جان، ثانیہ باجی آئی ہے۔ شریم کے چہرے پر خوشی چھلکی۔ اچھا؟ ٹانگیں سمیت کر وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پاکیزہ چہرے پر نظر پڑتے ہی یشکر کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ وہ اس سے غائبانہ طور پر تو واقف تھا، البتہ دیکھنے کا اتفاق آج ہو رہا تھا۔ شریم نے اسے چھاتی سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تو یہ ہے ہمارا بھائی۔ شریم سے علیحدہ ہو کر اس نے یشکر کے چہرے پر بھرپور نگاہ ڈالی۔ ہاں باجی، ساتھ کھڑی وطینہ نے لقمہ دیا۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے ثانیہ ممنونیت سے بولی، شکریہ بھائی، آپ نے 2 دفعہ بابا جان کی جان بچائی۔ یشکر نے سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ثانیہ اسے اتنی اپنی قابل عزت اور پیاری کیوں لگ رہی تھی۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اس کے باپ کی شریک بہن ہے تو اس کی حالت جانے کیا ہوتی۔ ثانیہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں آئی تھی۔ اس کا شوہر معبد بن قیس بنو اسد کے سردار کا بڑا بیٹا تھا۔ ثانیہ اپنے چچا شریم کی بیماری کی خبر سن کر وہاں پہنچی تھی۔ معبد بن قیس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی مضمون بن قیس اور بنو اخنف سے تعلق رکھنے والا اس کا دوست محاسب بن فہر بھی آئے تھے۔ کیونکہ بنو جساسہ کے مضافات میں نیل گائے کا شکار ان دونوں وافر میسر تھا، اگلے دن صبح سویرے مضمون بن قیس اور اس کا دوست محاسب بن فہر شکار کو نکل گئے تھے۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی۔ 2 نیل گایوں کا شکار کر کے وہ اپنے گھوڑے پر لادے شادوں فرحاں واپس لوٹے۔ بنو جساسہ کے چشمے کے پاس سے گزرتے ہوئے دونوں کی نگاہ ہنستی مسکراتی لڑکیوں کی طرف اٹھی، جن میں بادیہ بنت شیبہ نمایاں نظر آ رہی تھی۔ مضمون بن قیس کی زبان سے پھسلا، مجھے مل گئی۔ اسی وقت محاسب بن فہر کہہ رہا تھا، اسے صرف میرا بننا ہوگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں پہلے والی محبت اور احترام غائب تھا۔ مضمون بن قیس نے پوچھا، یقیناً تم دوستی قائم رکھنا چاہو گے؟ محاسب نے ترکی بترکی کہا، ہاں اگر تم اس حسینہ کا خیال چھوڑ دو۔ مضمون نے فوراً مشورہ دیا، میرا خیال ہے یہ مقدمہ حسن کی دیوی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ محاسب نے نفی میں سر ہلا دیا، اس کا دور اندیش سرپرست اس معاملے میں زیادہ بہتر رہے گا۔ انہیں مسلسل بادیہ کو گھورتے دیکھ کر لڑکیوں نے چمگوئیاں شروع کر دی تھی۔ وہ تمام سے بے نیاز وارفتگی سے بادیہ کو گھورتے رہے۔ بادیہ کے والد سے ملاقات پر متفق ہوتے ہی مضمون نے گھوڑا آگے بڑھایا اور بادیہ کے قریب روکتے ہوئے اشتیاق آمیز لہجے میں بولا، ملکہ حسن کی خدمت میں آداب عرض کرتے ہوئے سائل اس کے دولت قدے کا پتہ جاننے کی متمنی ہے۔ بادیہ نے بغیر جواب دیے نخوت سے منہ موڑ لیا، البتہ اس کی سہیلی ناجے اٹھلاتے ہوئے بولی، عجیب بات کہ آپ لوگ بنو جساسہ کے سردار کی قیام گاہ سے ناواقفیت کا اظہار کر کے توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یقیناً سردار زادی اجنبی کو معاف کرنے میں فراخ دلی سے کام لے گی۔ ناجیہ کے بجائے مضمون بادیہ ہی کو مخاطب ہوا تھا۔ بادیہ اس بار بھی اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش بیٹھی رہی۔
اس کی بے نیازی دیکھتے ہوئے مضمون نے مزید گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی سواری بنو جساسہ کے سردار کی رہائش گاہ کی طرف بڑھا دی۔ محاسب کا گھوڑا ایک قدم آگے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سقیفہ بنو جساسہ کے سامنے کھڑے تھے۔ شیبہ اس وقت چند معززین کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کر رہا تھا۔ دروازے پر اتر کر دونوں نے اپنے گھوڑے سقیفہ کے صحن میں چھوڑے اور اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ عزا سردار کا اقبال بلند کرے۔ محاسب نے زمانہ جاہلیت کا سلام ڈالا۔ شیبہ اور حاضرین نے کھڑے ہو کر اس سے مصافحہ کیا اور بیٹھنے کی دعوت دی۔ بیٹھتے ساتھ محاسب نے مطمع نظر بیان کر دیا۔ محترم سردار، میں محاسب بن فہر بنو اخنف کے سردار کا جانشین ہوں۔ میرے لیے باعث سعادت ہوگا کہ بنو جساسہ کا سردار مجھے اپنی فرزندی کے قابل سمجھے۔ شیبہ کے کچھ کہنے سے پہلے مضمون بن قیس نے بھی اپنی درخواست بیان کر دی۔ محترم سردار، بنو جساسہ کی معزز سردارزادی کا میں بھی امیدوار ہوں۔ میرا بڑا بھائی مابد قیس پہلے ہی اس اعلیٰ خاندان سے رشتہ داری کا فخر رکھتا ہے۔ یقیناً نیا رشتہ اس تعلق کو مزید پختہ کرے گا۔ یہاں ایک بات سامعین کے گوش گزار کر دوں کہ عرب معاشرے میں لڑکی کے والدین سے لڑکے کا بذات خود رشتہ طلب کرنا عار، عیب یا باعث توہین نہیں تھا، نہ اسے برا تصور کیا جاتا تھا۔ اسی طرح دوسری، تیسری، چوتھی شادی کا رواج بھی عام تھا، یہاں تک کہ یہ رسم اسلام کی روشنی کے آنے کے بعد بھی برقرار رہی۔ برِ صغیر پاک و ہند میں چونکہ اسلام سے پہلے ہندو تہذیب و ثقافت رائج تھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی مسلمانوں کا ہندوؤں سے میل ملاپ جاری رہا، اس لیے دوسری شادی کو معیوب سمجھنا ختم نہ ہو سکا۔ اسلام بھی چونکہ دوسری، تیسری شادی کی اجازت دیتا ہے، حکم نہیں، اس وجہ سے بھی عرب تہذیب کو رواج نہ مل سکا۔ شیبہ کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دو سردار زادوں میں تقابل کر کے کسی ایک کو ترجیح دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ اس زمن میں بنو عدی کا سردار زادہ پہل کر چکا ہے۔ مضمون نے اندیشے بھرے لہجے میں پوچھا، کیا آپ بنو عدی کے سردار زادے کے حق میں زبان دے چکے ہیں؟ شیبہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں کہنا تو جھوٹ ہوگا۔ مضمون اور محاسب کے چہروں پر خوشی نمودار ہوئی۔ محاسب نے کہا، بے شک آپ کا فیصلہ ہمیں انتظار کی اذیت سے نجات دلائے گا۔ شیبہ نے صاف گوئی سے کہا، جلد بازی کر کے میں بادیہ کی تمناؤں کا گھلا نہیں گھونٹ سکتا، بہتر ہوگا چند دن اسے اطمینان سے سوچنے کا موقع دیا جائے۔ محاسب بن فہر نے جگہ چھوڑتے ہوئے کہا، بنو اخنف میں خوشی کے بربط آپ کی ہاں منتظر رہیں گے۔ مضمون بن قیس بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، فوراً بولا، آج سے بنو اسد میں معزز سردارزادی کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ دونوں سردار سے مصافحہ کر کے اپنے گھوڑوں کی جانب بڑھ گئے، جبکہ بنو جساسہ کا سردار شیبہ بن سمامہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ تینوں قبیلوں میں وہ جن دو قبیلوں کو نام جواب دینا ان کا خفا ہونا لازم تھا، ایک سے زیادہ امیدواروں نے اسے مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ بنو عدی کے سردار زادے کا رشتہ پہلے آ چکا تھا، اس نے بادیہ کی رضامندی جاننے کی وجہ سے جواب دینے میں تاخیر کی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ بادیہ کے اور امیدوار بھی پیدا ہونے والے ہیں تو شاید وہ اتنی تاخیر نہ کرتا، اور بنو عدی کے سردار زادے قدا بن عتیبہ کے لیے ہاں کرنے کے بعد یقیناً محاسب اور مضمون کوئی گلہ کرنے کا حق نہ رکھتے۔ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر حاضرین اجازت لے کر سقیفہ سے نکلنے لگے تاکہ وہ اطمینان سے فیصلہ کر سکے۔ ان کے لیے اپنے سردار کی پریشانی حیرانی کا باعث نہیں تھی۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔